السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری سورۃ الملک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بات یہاں یاد رکھیں، دیکھیں یہاں سورت شروع نہیں ہو رہی ہے جہاں سے ہم پڑھیں گے آج۔ بسم اللہ جو ہے وہ سورت کے شروع میں پڑھتے ہیں سوائے سورہ توبہ کے۔ تو اگر کسی سورت کے درمیان میں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید، تو اعوذ باللہ تو ہر سورت پڑھیں گے نا، ہر سورت اعوذ باللہ تو پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ تلاوت کا محل ہے، یعنی کہ جب بھی ہم نے قرآن مجید کو شروع کرنا ہے تو استعاذہ لازماً پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں سے اگر سورت کو شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں برکت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اس میں ہمیں بسم اللہ میں اختیار ہوگا، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، هو الذي، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد مد ہے، مد جائز ہے، ذی انشأکم، ٹھیک ہے، یہ مد جائز ہے۔ اور یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک، شاءکم حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، وجعل لکم، یہاں یاد رکھیں زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اچھا جی، لکم السمع، سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، واللام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو ہلا کے نہیں پڑھنا۔ اب یہاں دیکھیں یہ با قلقلہ ہے، اس کو ہلانا ہے، صاد کو بھی موٹا ادا کرنا ہے اور را کو بھی، والافئدہ، یہاں حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں تا کو، گول تا کو ہے ساکنہ میں تبدیل کر دینا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، قاف کو موٹا، لیا مدہ ہے، لما یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ما الف مدہ ہے، تشکرون، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قاف کو موٹا، هو الذي، ذی مدہ ہے، ذرأكم، یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، ذال کو نرم اور باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، فی الارض، یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، واد کو بھی موٹا ادا کریں گے، وَإِلَيْهِ، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لئی لین ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا، تحشرون، تا کو باریک، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُو، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ وہ مدہ ہے، لو وہ مدہ ہے، متا تا مد اصلی ہے، هَذَا الْوَعْدُ ہا مد اصلی ہے، ان کنتم، یہاں ان اور کن پہ نون ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، قی، قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، قاف کو موٹا ادا کریں گے، ان نون مشدد پہ قلنا ضروری ہے، علم، عین کو واضح نکالنا ہے، عند اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے، زبر ہے، وَإِنَّمَا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما انا، یہاں جو میم پہ مد ہے، مد جائز ہے، اور یہ انا، جیسا کہ آپ نون کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر گول چھوٹا سا دائرہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا،
جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، آنا پڑھیں گے، آنا نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جب وقف کرنا پڑ جائے آنا پہ تو پھر آنا کے ساتھ وقف ہوگا، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے۔ اچھا جی، نذی ذال کو نرم ادا کرنا ہے اور یا مدہ ہے، روم را کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، مبی بی یا مدہ ہے، وقفاً آپ بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا باریک۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فلما میم مشدد پہ غنہ عروی ہے، ما الف مدہ ہے، رأوہ را کو موٹا ادا کریں گے، او واو لین ہے، زلفتن زا کو زور سے سیٹی سے ادا کریں، اور تن نون تنوین کا اخفا ہے باریک، سیئت یہاں مد واجب ہے، ٹھیک ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اچھا جی، وجوہ الذین یہاں جو و مدہ ہے، ذی یا مدہ ہے، کفروا را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقی قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، ھذا الذی ہا مد اصلی ہے، ذی یا مدہ ہے، کنتم نون ساکن کا اخفا ہے، آگے میم ساکن کنتم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھی ہی مد اصلی ہے، تدعون تا کو باریک پڑھیں گے، عو مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ای یا لین ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ان نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ اہلکنی اللہ، ہا کو ہلانا نہیں ہے، اچھا، کاف کو باریک پڑھنا ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے زبر ہے، ومم یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، معیہ کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا، او وولین ہے، رحمنا را کو موٹا ادا کریں گے، نا الف مدہ ہے، فمن نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یجی جی یا مدہ ہے، غل را کو موٹا ادا کریں گے، کافرین کا مد اصلی ہے، ری یا مدہ ہے اور را کو باریک پڑھیں گے، من عذاب علیم من نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ذا الف مدہ ہے، بن نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، علیم لی یا مدہ ہے، وقف بڑی مد کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وقف کی صورت میں قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین، قاف کو موٹا ادا کریں گے، هو الرحمن، را بھی یہاں موٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے، ما مد اصلی ہے، آ مد اصلی ہے، من نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور الف مدہ ہے، بھی ہی مد اصلی ہے، وعلی لی لین ہے، توکل نا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي، اچھا، تعلمو مو و مدہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ہوا فی یا مدہ ہے، ولا واد کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے، لیم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مو بی بی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں مبین قل، یہاں نون تنوین کا کیا ہوگا، اخفا ہوگا، اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں علیم، یہاں بھی جب ملا کے پڑھیں گے تو نون تنوین کا کیا ہوگا، اخفا ہوگا موٹا۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ای لین ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، ان یہاں بھی نون ساکن کا کیا ہے، اظہار ہے، اص صاد کو موٹا ادا کریں گے، بحا لمبا نہیں کرنا کسی کو، ماؤکم یہ جو میم پہ مادہ یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، غو وولین ہے، یہاں را کو موٹا ادا کریں گے اور نون تنوین کا اخفا ہے، فمن یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، تی یا مدہ ہے، کم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، بیما
यहाँ मीम पे जो मद है ये मद वाजिब है। इम नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है। माई या मद्दा है, वक्फन बड़ी मद के साथ वक्फ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आज हमने मुकम्मल पढ़ ली है सूरतुल मुल्क। अब मुकम्मल जो है वो समात फरमाएं जितना आज हमने पढ़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदह क़लीलन मा तशकुरून। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दअून। क़ुल अरअय्तुम इन अह्लकनी अल्लाहु वमन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। क़ुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही वअलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। आज हमने सूरतुल मुल्क को मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।